کہ پاک کلام میں سے آج کی ہمارے لیے تلاوت زبور کی کتاب 119واں زبور 41ویں آیت سے شروع کر کے 48ویں آیت تک ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب 119واں زبور 41ویں آیت سے لے کر 48ویں آیت تک خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے۔ پس میں ابدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا، اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا۔ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا، اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ خدا کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو قادر مطلق خدا ہے، جو ہمارا محکم قلعہ اور ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کا کلام انسان کو شفقت اور نجات عطا کرتا ہے۔ اسی لیے زبور نویس بیان کرتا ہے کہ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق مجھے تیری شفقت اور تیری نجات نصیب ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر شخص کی نجات پانے کی خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی نجات پانے کی جستجو ہوتی ہے۔ اور میں نے جب سے زبور 119 کا مطالعہ شروع کیا ہے، اس وقت سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ زبور نویس کی جو خواہش تھی ہمیشہ سے، وہ یہی تھی کہ اس کے کلام پر چلے، اس کے کلام کو یاد رکھے، اس کے کلام پر عمل کرے، اس کی شہادتوں سے لپٹا رہے، شریعت کے ساتھ چلتا رہے، اور ہمیشہ خداوند سے ڈرتا رہے، آئین کی تعلیم حاصل کرتا رہے، دانائی، حکمت اور سمجھ حاصل کرتا رہے۔ اور اب جب ہم 41ویں آیت پر پہنچے ہیں تو وہاں پر اس نے ایک بات اور کا اضافہ کیا اور کہا ہے کہ اے خداوند، تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو۔ شفقت کہتے ہیں اس محبت کو جب محبت کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو انسانی زبان سے شفقت کی جو وضاحت ہے انسانی زبان سے بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ہوتا ہے پیار، ایک ہوتی محبت، اور محبت کی جب انتہا ہوتی ہے جسے عشق کہا جاتا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شفقت ہوتا ہے۔ لوگ عشق کو غلط معنوں میں لیتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں عشق کا مطلب ہوتا ہے وہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا سب کچھ بھول کر خدا کے ساتھ محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شفقت ہے۔ پاک کلام میں لکھا کہ تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہمیشہ جب انسان پر مشکل یا مصیبت برپا ہوتی ہے تو انسان کا کلام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ابھی آج کی بات ہے کہ کچھ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسٹوڈنٹ، تو ایک بچہ بتا رہا تھا کہ ہم چرچ میں کام کر رہے تھے، تو ایک بچے نے آ کر میرے سر پر تھپڑ مارا، تو کہنے لگا کہ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھڑا تھا، تو میں نے ایسے اس کے مکہ مارا اور اس کے یہاں دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور میں بھاگ کر چلا گیا۔ میں نے کہا اب بتا، اب تو میرے قابو آیا کہ نہیں؟ تو پاک کلام جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، بتایا، میں نے کہا کہ جو شریر ہوتا ہے، جتنا اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ اس پر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ شریر ہوتا ہے، پھر وہ شیطان آدمی ہوتا ہے۔
اگر جس کے ساتھ جتنا زیادتی کی گئی ہے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، اتنا ہی نقصان کرے. جیسا شریعت میں بھی لکھا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، چوٹ کے بدلے چوٹ. تو یہ موسیٰ کی شریعت ہے. تو میں نے اس کو بتایا یہ تو ہوگی موسیٰ کی شریعت. اور مسیح کی شریعت یہ ہے کہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارتا ہے، بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے اور شریر کا مقابلہ نہ کر. تو یہ تو ایک ایماندار کی پہچان ہے، یہ مسیح کی پہچان ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان تینوں میں سے کس کیٹاگری میں آتے ہیں، یعنی شریروں کی کیٹاگری میں، یا شریعت پر چلنے والے، یا یسوع مسیح کے پیروکاروں میں. تو اکثر ہم شریعت پر اور شریروں کی کیٹاگری میں آتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس وقت ہم خدا کے پاک کلام کو بھول جاتے ہیں. خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں. جو خدا کے پاک کلام پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے. اور اس کے بعد تیسری جو زبور نویس کی دعا ہے وہ یہ ہے کہ اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے. اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا میں یہ تو کہتے ہیں کہ اے خداوند مجھے کپڑے چاہیے، اے خداوند مجھے روٹی چاہیے، اے خداوند مجھے گاڑی چاہیے، اے خداوند مجھے گھر چاہیے، اے خداوند مجھے اچھی جاب چاہیے، مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے. یہ تو ہماری دعا کا موضوع ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہماری دعا کا موضوع نہیں ہوا کہ اے خداوند حق بات کو میرے منہ سے جدا نہ ہونے دے. کیونکہ جس منہ سے حق کی بات نکلتی ہے وہ صادقوں کا منہ ہوتا ہے، وہ زبان صادقوں کی ہوتی ہے. لیکن جس منہ سے حق کی بات نہیں نکلتی بلکہ نہ حق باتیں نکلتی ہیں، جھوٹی باتیں نکلتی ہیں، بدگوئی کی باتیں نکلتی، برائی کی باتیں نکلتی ہیں، وہ شخص ایماندار نہیں ہوتا بلکہ وہ غیر ایماندار ہوتا ہے اور اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی لیے زبور نویس بیان کرتا ہے کہ حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے کلام پر ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا یقین کس پر ہے؟ خدا کے کلام پر ہے. پھر آگے کہتا ہے پس میں ابدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا. یہ نہیں کہ ایک دن، دو دن. بچے اکثر جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا بچے اپنے والدین کے جو ساتھ ہوتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے فرما برداری کر لی، دو دفعہ کر لی تو کہتے ہیں لے آپ کی بات مانتے تو ہیں. ایک بات مان لی اور جی کرے تو 50 باتیں یا 60 باتیں ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کو فرما برداری نہیں کہتے. پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ پس میں عبدالآباد، عبدالآباد کا مطلب ہمیشہ تک، عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا. جو فرما برداری وہ تھی جو مسلسل ہو، ہمیشہ ہو، مسلسل کرتے رہیں. 100 میں سے زیادہ اگر غلطی ہو تو 5% غلطی ہو تو کم از کم 95، 96، 97، 98% ہمیں فرما برداری لازمی ہے. خدا کا تو معیار جو ہے وہ 100% ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے ہمیں اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے. لکھا ہوا کہ میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب ہوں. طالب کسے کہتے ہیں؟ چاہت رکھنے والے کو، چاہنے والے کو. کس کے طالب؟ زبور نویس کس کا طالب کہتا ہے اپنے آپ کو؟ کہتا ہے کہ میں تیرے قوانین کا طالب ہوں، یعنی میں تیرے قوانین کو چاہتا ہوں. اور انسان اس دنیا میں علم کو تو چاہتا ہے، اچھے کپڑوں کو چاہتا ہے، اچھی جوتیاں چاہتا ہے، لیکن اچھا اصول نہیں چاہتا، وہ اچھے قوانین کو نہیں چاہتا. خدا کے پاک کلام کو چاہنے سے انسان ہمیشہ گریز کرتا ہے. میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا. بعض اوقات ہمارے معاشرہ میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو مسیحی ہونے سے شرماتے ہیں. میرے کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ ہے کہ جب وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جب ان سے گفتگو ہوتی ہے، فون کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں. کیوں السلام علیکم کہتے ہیں؟ اس لیے تاکہ جو ساتھ والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کرسچن ہیں. اپنے آپ کو چھپانا کہ ہم کرسچن ہیں، یہ شرمندگی کی بات ہے، نہایت ندامت کی بات ہے. ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اپنے یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے. گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سچائی کو آپ مانتے ہیں اس سچائی کو دوسروں کو بتانا، یہ گواہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی بتانے سے گریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں ہمیں یقین نہیں کہ وہ واقعی سچائی ہے. تو پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں، میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا.
کہتا ہے کہ میں بادشاہوں کے سامنے جب تیری شہادتوں کو تیرے حکموں کو بیان کروں گا تو شرمسار نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، عزیز کہتا ہے پیارے ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ مسرور رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کھو جانا۔ جیسے کوئی ہم اس پر موبائل پر کوئی فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو بعض اوقات ہم اس قدر اس میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس قدر مگن ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی چلا گیا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں مسرور ہونا۔ خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ میں تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا، میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا۔ سو خدا ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اپنے ہاتھ خدا کے آئین کی طرف اٹھائیں اور خدا کے پاک کلام پر دھیان دیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کے باپ، صلح سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ تیرے سامنے جھک سکیں، تیری عبادت کر سکیں، تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ جو کچھ آج پاک کلام میں سے سیکھا ہے ان ساری باتوں کو یاد رکھنے اور ان کو عمل میں لانے کے لیے توفیق بخشنا۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے سارے جھکے ہوئے سروں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا اور ایمان کی مضبوطی چاہتا، منت کرتا ہوں کہ تو تمام پر فضل کرنا۔ اس وقت جتنے لوگ اپنے مسیحی ہونے سے شرماتے ہیں ان کی جھجک کو، ان کی شرم کو دور کر کے ان کے ایمان کو بڑھانا، ان کو دلیری عطا فرمانا تاکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی دینے سے کبھی بھی نہ جھجکیں، نہ گھبرائیں، اپنے آپ کو فخر کے ساتھ مسیحی بتانے والے بن سکیں۔ تو ایسے جذبات، ایسی سوچ اور ایسے خیالات عطا فرما۔ منت کرتا ہوں تمام جھکے ہوئے سروں کی مالی، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا، ایمان کی حفاظت کرنا اور دانائی کے ساتھ چلنے کی توفیق بخشنا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچا کر صحیح سلامت آسمان کی بادشاہی میں لے جانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔